اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا رب آپ کو کبھی بھی بڑی بڑی آزمائشوں میں نہ ڈالے اور کسی بھی قسم کی آپ کے اوپر ایسی مصیبت نہ ہو جو نہ جانے والی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ پہ اپنی انعامات اور کرامات جاری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے ہیں، جو کہ رکاوٹ کے مسئلے ہیں، ایسے یا ایک لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ بندش کسی نے لگا دی ہے، یا لوگ آپ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، کام میں برکت نہیں آ رہی، رزق میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو پا رہا، یا کام کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ کام پورا نہیں ہو سکتا، یا ایسا ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکام ہو جاتا ہے، کسی نے آپ کے اوپر جادو کر رکھا ہے، یا نظر بد یا حسد لگا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا دل اس قدر خوش ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی اس کی ایڈیٹنگ نہ کچھ نہ کروں، یہ ویڈیو جلد آپ تک ایسے ہی پہنچ جائے، جلد از جلد، اور آپ یہ شروع کر دیں۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو رزق دینا ہی ہوتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں رزق دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس سے مانگیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، جتنا زیادہ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ اتنا خوش ہو کے دیتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسا پہلو زندگی کا نہیں چھوڑا گیا جو جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں نہ آئیں، حتیٰ کہ آپ کی صحت، حتیٰ کہ آپ کی خوبصورتی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پہ نکھار، حتیٰ کہ آپ کے رزق میں برکت، حتیٰ کہ رزق میں اضافہ، حتیٰ کہ غیبی امداد، حتیٰ کہ رکے ہوئے کاموں کی بندش ختم، حتیٰ کہ آپ کے دل کی مرادیں، خواہ آپ کو گھر چاہیے، روزگار چاہیے، حلال طیب چیزیں چاہیے، اور جو بھی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا جو ہے وہ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کی اگر میں تعریف میں لگ گیا تو پورے ٹائم اسی میں لگ جائے گا، لیکن اتنا ایک اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اس وظیفے کے متعلق کوئی ایک بات بتاؤ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ کی بندش ختم نہیں ہوئی، رکاوٹ ختم نہیں ہوئی، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ جنات ہے، نہ یہ رکاوٹ ہے، نہ بندش ہے، کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد 110% مجھے میرے اپنے رب کریم پہ اعتبار ہے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ دیا تھا اور کامیاب رہا، آپ لوگوں کی زندگیاں کتنی پھر گئیں، لوگوں نے کیا کیا میسج کیے، اگر میں میسج پڑھ کے بتاؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں کہ کیوں ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں، ہم ایسے میسج کم پڑھتے ہیں۔ سورہ مزمل کا وظیفہ دیا، آپ کو معلوم ہے کہ کیسے اضافہ ہوا لوگوں کے معاملات میں، رزق میں اضافہ ہوا، اور کیسے کیسے خواب آئے، حتیٰ کہ ایسے خواب بھی آئے کہ پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر سے جادو اتر گیا ہے، رکاوٹیں اتر گئی ہیں۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ بس آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آپ چاہیں تو اس کو 1 دن کریں، چاہیں تو 3 دن کریں، چاہیں تو 5 دن کریں، یہ آپ کی مرضی، میں آپ لوگوں پہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ جتنا زیادہ یہ وظیفہ کریں گے آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہمیں دے دیا آپ نے، تو جو ہے وہ پوری کائنات ہی سمیٹ کے ہمیں دے دی اس وظیفے کے اندر۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین، ایسا خاص۔ تو بس کرنا کیسے ہے اب میں مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ سورہ تغابن کا وظیفہ ہے لیکن ذرا ہٹ کے، یہ کچھ اس سے ملتا جلتا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو سورہ الیاسین کا وظیفہ دیا تھا۔ وظیفہ کرنا کیسے ہے غور سے سن لیجئے ناظرین۔
یہ وظیفہ صبح کے وقت ہی کرنا ہے، چاہے تو فجر کے بعد کر لیں، چاہے تو سورج نکلنے کے بعد کر لیں۔ اور وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، اور یہ جو میں آپ نے بتانے جا رہا ہوں یہ سب کچھ آپ لکھ لیجئے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں یا لکھ لیں، ویڈیو کو روک روک کے چلائیں، جو جو میں بتاتا جا رہا ہوں وہ لکھتے جائیں، کیونکہ آیات نمبر پہ اور کیا کیا پڑھنا ہے اسکرین پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سب کچھ بتایا جائے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین، سب سے پہلے 3 بار یعنی وضو کرنے کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں گے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے مسٹ۔ اس میں اپنی مرضی کا نہیں درود پڑھنا، درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن پڑھنا شروع کرنی ہے، سورہ تغابن۔ اب جب آپ سورہ تغابن پڑھنا شروع کریں، جیسے کہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ ناظرین جب آپ اس کی آیت نمبر 3 پر پہنچے، جو کہاں پر ختم ہوتی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے، اب آپ نے اس آیت نمبر 3 کے بعد آگے کنٹینیو نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر آپ کو پڑھنی ہے 3 بار ایک آیت پڑھنی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب جب آپ نے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ پڑھنا ہے تو کیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے یہاں پر آیت نمبر 3 کے بعد، اور 3 بار آیت پڑھنے کے بعد اب آپ آ جائیے آیت نمبر 4 پہ، آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ جیسے ہی آیت نمبر 4 پہ آپ پہنچے اور آپ یہ پہنچے واللہ علیم بذات الصدور، جب یہاں پر پہنچے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے 4 نمبر، تو یہاں پر آپ نے اب ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب آیت الکرسی ایک بار پڑھنے کے بعد پھر آپ شروع کر دیجئے الم یاتیکم، یعنی کہ آیت نمبر 5 سے پڑھنا شروع کر دیجئے اور 5، 6 اور 7 پر پہنچ جائیے۔ جب آپ آیت نمبر 7 پر پہنچے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، جب آپ یہاں پر پہنچے تو 7 نمبر کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے آیت پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو 3 بار پڑھنا ہے یہاں پر آیت نمبر 7 کے بعد۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب آگے پڑھنا شروع کر دیجئے اور پڑھتے رہیے جہاں تک آیت نمبر 11 تک، آیت نمبر 11 تک پھر آپ پڑھنا شروع کر دیجئے سورہ تغابن، اور جب آپ آیت نمبر 11 پہ جہاں پہ آیت نمبر 11 ختم ہوتی ہے واللہ بکل شیء علیم، جب آپ اس آیت پہ پہنچے اب آپ نے یہاں آ کر آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے 40 بار، آیت کریمہ پڑھنا ہے 40 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ 40 بار آپ نے یہاں یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے 11ویں آیت کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھ لیا، پھر پڑھنا شروع کر دیجئے آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ جب آیت نمبر 13 پہ پہنچیں، آیت نمبر 13 کہاں ختم ہو رہی ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جہاں ختم ہو رہی ہے یہاں پر آ کے آپ نے 7 بار آیت پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب آپ نے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت نمبر 14 پڑھنی ہے اور پھر آیت نمبر 15 پڑھنی ہے۔ جب آیت نمبر 15 آپ ختم کر لیں، آیت نمبر 15 وہ کہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 15 واللہ عندہ اجر عظیم۔ جب آپ یہاں پہنچے تو اب آپ نے ایک بار اس کو روک کے یہاں پر اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار سورہ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور ایک بار سورہ الناس قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ اب آگے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اب آپ پڑھتے جائیے، اور جب آپ آیت نمبر 17 پہ پہنچے، آیت نمبر 17 پہ پہنچے وہ کہاں ختم ہوتی ہے، واللہ شکور حلیم، واللہ شکور حلیم۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے یہاں پر، اب آپ نے 7ویں آیت کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ 100 بار
یا ذوال جلال والی کلام پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ اس کی جو آخری آیت ہے وہ پڑھیے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، 18 نمبر آپ کی سورۃ تغابن ہوگی مکمل۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ آپ کا ہو گیا وظیفہ مکمل۔ اب آپ کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ رب العزت کو آپ کا سارا معلوم ہے کہ آپ نے کس کس چیز کے لیے کیا کیا پڑھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی حضور آپ ضرور دعا کریں اور دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، اپنے تمام کاموں کی لسٹ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے مولا کریم، میں نے یہ وظیفہ تیری خدمت میں جو پیش کیا، اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما، اور اب میرے جھولی بھر دے یا رب العزت۔ یہ جھولیاں بھرنے کے لیے میں نے وظیفہ کیا ہے، میرے یہ کام ہیں اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کرنے والا۔ اپنی زبان میں چند آنسو بھی بہائیں اور کریں۔ اب آپ نے یہ ایک وظیفہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب چاہیں تو اس کو 3 اگر کریں تو پھر اس کو 3 بار کریں، 3 دن، یعنی کہ اگر مزید کرنا چاہتے ہیں 5 دن کریں، مزید کرنا چاہتے ہیں 7 دن کریں۔ ٹھیک ہے جی، 7 دن بھی آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن یقین کیجئے اس وظیفے سے آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ آپ کی قسمت واقعی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بدلنے والی ہے، اور میری طرف سے آپ ابھی مبارکباد لے لیں۔ آپ نے جس کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے، یہ آپ کے سارے قبول ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ان وظائف کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے سے کام ہیں، اللہ کے لیے تو یہ چھوٹے کام ہی ہیں، لیکن بس اللہ رب العزت ہمارے لیے ان پہ کن فیکون کر دے تو ہمارا الحمدللہ ہمارا بھلا ہو جائے، اور ہم بھی مزے سے، پیار سے، محبت سے، خوشی سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔